اللهم اهدنا وسددنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم اہدنا وسددنا۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھنے والے ہیں سورۃ البقرہ، آیت نمبر 153 سے آنورڈ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ یا ایہا الذین، اے لوگو جو آمنوا استعینوا، ایمان لے آئے ہو، تم استعانت طلب کرو، مدد طلب کرو، بالصبری، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ، ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی، مع الصابرین، مع ساتھ ہے، الصابرین، صبر کرنے والوں کے، ولا، اور نہیں، تقولو، تم کہو، لمن، ان کے لیے جو، وہ لوگ جو، اس شخص کو جو، یقتلو، قتل کر دیے جائیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، امواتن، مردہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں انہیں تم مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، ولیکن، اور لیکن، لا نہیں، تشعرون، تم شعور رکھتے، وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ، البتہ ہم ضرور ضرور آزمائیں گے تمہیں، بشیء، کچھ چیزوں کے ساتھ، من الخوف، خوف سے، والجوع، اور بھوک سے، ونقص، اور نقصان سے، من الاموال، مالوں میں سے، والانفس، اور جانوں میں سے، والثمرات، اور پھلوں سے، ہم تمہیں بھوک سے اور نقصان سے مالوں میں، یعنی کہ مالوں کی کمی سے اور جانوں اور پھلوں سے آزمائیں گے، وبشر الصابرین، اور خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ کون ہیں صبر کرنے والے؟ الذین، وہ لوگ جو، اذا، جب کبھی، اصابتہم، آتی ہے ان کو یا پہنچتی ہے ان کو، مصیبت، کوئی مصیبت، قالو، تو وہ کہتے ہیں، انا، بے شک ہم، للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، الیہ، اسی کی طرف، راجعون، لوٹنے والے ہیں، پلٹنے والے ہیں۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، علیہم، جن پر، صلوات، رحمت ہے، شفقت ہے، مہربانیاں ہیں، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ورحمت، اور رحمت ہے، وَأُولَئِکَ، اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم المہتدون، وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے کے شہیدوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں جانتے، اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ براہ راست اب امت مسلمہ سے مخاطب ہیں۔ ہم نے پچھلے کچھ رکوع پڑھے تھے اور یہاں 19ویں رکوع سے ڈائریکٹ امت مسلمہ کو مخاطب کیا گیا۔ پہلے خطاب تھا بنی اسرائیل سے، یہود و نصارہ سے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو مجھے ڈائریکٹ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پچھلی 2 آیات میں ہمیں بتایا کہ ہمارے اندر رسول آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اور آپ کا مبعوث کروانا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دینا اور رسالت کا سلسلہ منقطع ہو جانا،
اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن اب امت مسلمہ پر وہ ذمہ داری آ گئی، کیونکہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں ان العلماء ہم ورثۃ الانبیاء، کہ یقیناً علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں۔ نبوت ختم ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین خاتم المرسلین ہیں، اور قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی اور کتاب آئے گی۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس کتاب کو خود بھی سیکھنا، ہم پچھلی 2 آیات میں پڑھ چکے، علم لینا ہے، اپنا تزکیہ کرنا ہے، اور دوسروں تک اس علم کو پہنچانا بھی ہے۔ کیونکہ دیکھیں جب ہم دین کا علم سیکھنے کے لیے نکلیں گے تو ہمیں رہنمائی کی ضرورت پڑے گی، اور جب رہنمائی کی ضرورت پڑے گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی ملے گی، کیونکہ اسی کام کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ پیچھے ہم پڑھ چکے یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اب جب علم آئے گا، علم حاصل کرنے کے بعد خود انسان عمل شروع کرتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ اچھا حق یہ ہے، اور پھر اس حق کے راستے پر وہ دوسروں کو چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب چلائے گا اور خود چلے گا تو پھر اس راستے میں بڑی مشکلات آئیں گی۔ اب ان پر مشکلات آنے کی وجہ سے صبر ضروری ہو جائے گا۔ ان آیات کا مرکزی جو خیال ہے وہ یہ کہ آپ اور میں صبر کرنا سیکھیں، ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہمیں اس علم کو حاصل کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور عمل کی صورت میں مشقتیں برداشت کرنی ہوں گی، تکلیفیں برداشت کرنی ہوں گی، قربانیاں دینی ہوں گی، ہمیں نقصان برداشت کرنے ہوں گے۔ گھر میں آرام سے نرم گرم بستر پر بیٹھے بٹھائے ٹھنڈے گرم موسم میں ہمیں جو ہے وہ ایمان کا وہ لطف نہیں آ سکتا، ہم ایمان کی اس حلاوت کو نہیں پا سکتے۔ ہمیں کفر کو ہٹانے کے لیے، باطل کو ختم کرنے کے لیے حق کو قائم کرنا پڑے گا، اور حق کو قائم کرنے میں، حق کو نافذ کرنے میں مشکلات آئیں گی۔ تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو مجھے کہہ رہے ہیں کہ جب میرے راستے پہ چلو، جب اس کتاب کو تم پکڑ لو، عملاً اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، تو پھر تمہیں صبر کرنا پڑے گا۔ یہاں جو لفظ ہے نا استعینو، استعانت کہتے ہیں کسی سے بھی مدد طلب کرنا۔ کسی سے بھی آپ جب مدد لیتے ہیں، کچھ بھی مانگتے ہیں، اور جب اس کے ساتھ یہ اون ہوتا ہے مدد مانگنا، لیکن جب کسی فعل یا کام کے ساتھ یہ است لگتا ہے نا استعینو، اس کا مطلب ہوتا ہے کچھ بھی مانگ لینا، کچھ بھی چاہنا۔ اور آگے آیا بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ۔ صبر کہتے ہیں برداشت کرنے کو۔ عربی میں صبر ایک اور معنوں میں بھی آتا ہے کہ جب کوئی ملاح کسی کشتی میں بیٹھتا ہے نا، تو کشتی وزن کی وجہ سے ملاح جس سائڈ پہ بیٹھا ہوتا ہے کشتی نیچے ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو اس ملاح کے، اس شخص کے پیرلل سائڈ پہ ایک پتھر رکھا جاتا ہے، اور وہ پتھر اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ کشتی کا وزن بیلنس ہو جائے، اور کشتی پانی میں جو ہے پانی اس کشتی کو تھامے رکھے اور روکے رکھے۔ وہ جو پتھر ہوتا ہے نا جو کشتی کے دوسرے سائڈ پہ انسان کے اپوزٹ سائڈ پہ رکھا جاتا ہے، اسے بھی عربی میں صبر کہتے ہیں۔ یعنی کہ جب آپ اللہ کے راستے میں چلیں گے، آپ کے پیرلل آپ کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا، اور آپ کو بہت سی چیزوں کو صبر سے تھامنا ہوگا۔ زندگی میں جب آپ اسلام پر چلیں گے، جب آپ آزمائشوں کا مقابلہ کریں گے تو صبر بہت ضروری ہے ایسی حالت میں، اور بحیثیت طالب علم آپ کو اور مجھے صبر کرنا ہوگا۔ دیکھیں اگر ایک طالب علم اپنی مرضی کرے، اپنی منمانیاں کرے، اسے استاد کام دے اور وہ کام پورا نہ کرے، استاد لکھنے کا کہے اور وہ لکھے نہیں، استاد یاد کرنے کا کہے اور وہ صرف لکھ کر لے آئے، تو کام نہیں بنتا۔ بحیثیت طالب علم آپ کو اور مجھے تقاضے پورے کرنے ہیں، اور وہ صبر کا سب سے پہلا تقاضا کیا ہے کہ آپ اور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دی گئی شریعت پہ خوش ہو جائیں۔ ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ صبر کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو محرمات کہی ہیں، جن چیزوں سے بچنے کا کہا ہے، جو حرام چیزیں بتائی ہیں، ہم انہیں ترک کر دیں، ہم انہیں چھوڑ دیں۔ اور دوسرا، ہم جو ہمیں اس سے چھوڑنے میں جو نقصان ہو، ہم اس نقصان پر صبر کریں۔
آپ دیکھیں نا، ہم جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادات میں مشقتیں برداشت کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس صبر کے بدلے میں اجر دے گا۔ اگر آپ اور میں اللہ کے راستے میں حرام چیزوں کو چھوڑیں گے، اللہ کی پسندیدہ باتوں پر عمل کریں گے، چاہے ہمارے نفس کو وہ گراں گزرے، ہم تبھی تو اللہ کی خوشی اور رضا پائیں گے۔ ہم نے پڑھا کہ جنت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ناپسندیدہ اور نفس پر گراں گزرنے والی چیزوں سے گھیر رکھا ہے، اور دوزخ کو شہوات اور پسندیدہ چیزوں سے گھیر رکھا ہے۔ تو جب تک ہم اپنے نفس پہ قابو نہیں پائیں گے، اور نفس پہ قابو پانے کے لیے ضرورت ہے صبر کی۔ ہم پیچھے سورۃ البقرہ کے 5ویں رکوع میں کچھ آیات پڑھ کے آئے ہیں جہاں پر بنی اسرائیل سے بھی اس طرح کا ہی خطاب کیا گیا۔ وہاں کہا گیا تھا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ الَّذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَیْهِ راجعون، کہ جو اور مدد چاہو صبر اور نماز کے ساتھ، اور یقیناً یہ بہت بھاری چیز ہے مگر ان کے لیے نہیں جو ڈرنے والے ہیں اور جو گمان رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ وہاں یہ خطاب تھا یہود و نصارہ سے، ان آیات میں خطاب آپ سے اور مجھ سے ہے۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب تمہیں تکلیفیں آئیں گی، جب تمہیں آزمائشیں آئیں گی اور تم ان پر صبر کرو گے تو تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کو ساتھ پاؤ گے، تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد، اس کی نصرت ضرور ملے گی۔ اور جب ہم دین کی بات کرتے ہیں نا اور دین پر چلنے کی بات کرتے ہیں تو صبر کا لفظ آپ کو بہت زیادہ سننے کو ملتا ہے۔ ایک بچہ جو قرآن پڑھنا شروع ہوتا ہے، ایک بچی جو مصحف ہاتھ میں اٹھا کے سیکھنے کے لیے چلتی ہے تو بار بار آئے گا صبر کرو صبر کرو صبر کرو، اپنے علم میں، اپنے عمل میں، اپنے رویے سے، اپنی زبان سے اس دین کی گواہی دو، جو مشکلات اس دین کے راستے میں پیش آئیں ان میں صبر کرو۔ اور آپ دیکھیں نا صبر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں انسان کے دل میں کسی بات کی کوئی ناراضگی نہ آئے، انسان اپنی تقدیر پر من و ان یقین رکھے کہ جو اللہ نے مجھے دیا میں اس پر خوش ہوں، اس پر میں صابر ہوں۔ زندگی میں چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی تکلیف کو خوشی سے برداشت کرنا۔ اگر ہمارے پاس اولاد نہیں کوئی بات نہیں، گھر نہیں کوئی بات نہیں، مرضی کا لائف پارٹنر نہیں ملا کوئی بات نہیں، مرضی کی جاب نہیں ملی کوئی بات نہیں، ہمارا کیا حال ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم نے اللہ سے مانگا اور اللہ نے ہمیں نہیں دیا۔ آپ یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا مربی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا خالق اور مالک ہے، وہ جو چاہے ہمیں دے اور جو چاہے ہمیں نہ دے۔ یہ بات جب تک ہمارے دماغوں میں نہیں بیٹھے گی تب تک ہم اسلام کو نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہمیں وہ دے گا جو ہمارے حق میں بہتر ہے، چاہے ہمیں وہ اچھا لگے یا برا۔ اس ٹاپک کو بھی ہم قرآن میں پڑھیں گے کہ ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو اپنے لیے پسند کرو اور وہ تمہارے حق میں اچھی نہ ہو، اور ہو سکتا ہے اللہ تمہیں ایک ایسی چیز دے جو تم نہ پسند کرو لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ تو صبر کیا کہ ہم نے کسی بھی زندگی کے مرحلے پر شکوہ نہیں کرنا، اور یہ ہوتا ہے صبر جمیل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کسی بات پہ ناراض نہیں ہونا، نہ دل میں ناراضگی رکھنی ہے، نہ زبان سے کوئی ایسا لفظ نکلے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہو جائیں۔ ہم نے صبر سے مراد یہ لینی کہ ہم ہر وقت خوش رہیں، ہم راضی برضا رہیں، ہم اس بات پر یقین رکھیں کہ میرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے لیے جو کر رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ انسان اپنی تقدیر کے فیصلوں پر راضی ہو جائے کہ اللہ یہ زندگی تو نے دی، تو اولاد دے تب بھی تیرا شکر، تو نہ دے تب بھی میری طرف سے صبر، اچھا تو نے دی اور تو نے دے کے لے لی تو بھی میری طرف سے صبر۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم جب دنیا کے فیصلوں میں راضی ہو جاتے ہیں، دنیا کے معاملات میں، لیکن جب بات دین کی آتی ہے ہم اس وقت جو ہے وہ راضی نہیں ہوتے۔ معاملات ہمارے ایسے ہو جاتے ہیں، ہمیں دنیا دے دی جائے، ہمیں اچھی نوکری، اچھی تنخواہ، اچھی یونیورسٹی، اچھا کالج، ہم ہر جگہ جاتے ہیں، ہم ہر جگہ پیسے بھی لگاتے ہیں، ہم ہر جگہ خرچے بھی کرتے ہیں، لیکن وہی کام اگر ہمیں دین کے لیے کرنا پڑے، اگر ہم دین کی کسی ایسی جگہ پر چلے جائیں جہاں فی تھوڑی زیادہ ہو تو ہم وہاں پر پڑھنا بھی پسند نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں اتنے پیسے تھوڑی ہیں میرے پاس، اتنی تو گنجائش ہی نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے والا بنائے کہ دین کے راستے پہ بھی مشکل آتی ہے، صبر کرنا پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں ہم نے پیچھے قبلے کی
तब्दीली की आयत पढ़ी तो सब्र क्या था, नमाज में किबले को बदल देना और फिर उस पर लोगों की बातों की परवाह किए बगैर अल्लाह के हुक्म की फर्माबरदारी, ये था सब्र। कि लोग कहते हैं जो कहते रहें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब हम दीन पे चलेंगे ना तो लोग कहेंगे अच्छा बड़ी मौलवियानी हो गई हो, अच्छा अब तुमने ये शुरू किया है, तो अब तो 4 दिन तुम कुरान क्या पढ़ने लगी, अब तुम हमें सिखाने आई हो। तो हमें बहुत सी बातें दीन के रास्ते पर चलते हुए, बल्कि दीन पर चलते हुए हमें सब्र ज़्यादा करना पड़ता है। अब देखिए अल्लाह ने इंसान को किसी मुश्किल में डाला, चाहे वो मुश्किल आपकी जिस्म की है, आपके दिल की है, आपकी रूहानी है, हमने उस पर सब्र करना है। अगर हम दिल को अल्लाह की रज़ा में राज़ी करेंगे, किसी भी चीज़ पर, किसी तकलीफ़ पर, किसी आजमाइश पर, किसी बीमारी पर, किसी मौत पर हम उस पर सब्र करेंगे, तो ये सब्र है, सब्र का बहुत नॉर्मल सा दर्जा। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें जिन बातों का हुक्म दिया, उन्हें करने में हमें जो तकलीफ़ आती है, उन पर जब हम सब्र करते हैं तो ये दरमियाना दर्जा हो जाता है। एक है कम दर्जा कि आपने अल्लाह की आई हुई आजमाइशों पे सब्र किया। दूसरा है कि अल्लाह ने एक हुक्म दिया, जैसे हमने कल भी बात की थी कि जब हम सर्दी में यख ठंडे पानी से वज़ू करते हैं, हर जगह गीज़र नहीं होता, अगर गीज़र अवेलेबल भी हो तो गैस ही नहीं होती खैर से। अच्छा, अब जब आपने गर्म पानी के बजाय ठंडे पानी से वज़ू किया और इस नीयत से किया कि नमाज लेट ना हो जाए, अल्लाह नाराज़ ना हो जाए, ये सब्र का दरमियानी दर्जा है। हम 16-16 घंटे का रोज़ा रख लेते हैं गर्मियों का, हम गर्मियों में जाके हज उम्रे कर आते हैं, तो जो अल्लाह के अहकामात को बचा लाने में हमें तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ें, तो ये है सब्र का दरमियानी दर्जा। अच्छा, सब्र का सबसे मुश्किल दर्जा ये है कि आप और मैं अपनी ज़ुबान को, अपने हाथों को, अपने जिस्म को मुहर्रमात से रोकें, हराम चीज़ों से रोकें। ये सब्र का सबसे मुश्किल दर्जा है। अल्लाह ने रोका, हराम की तरफ नहीं जाना। अब दिल कर रहा है, लेकिन हम उस दिल को रोक कर सब्र करते हैं। दिल कर रहा है, ज़ुबान मचल रही है किसी की ग़ीबत करूं, किसी की बुराई करूं, दिल मचल रहा है कि मैं किसी से जाके गॉसिप करूं और मैं इस वजह से नहीं करती, अल्लाह नाराज़ होगा। दिल कर रहा है कि मैं माइयों ढोलकी के फंक्शन में जाऊं और वहां ठुमके लगाऊं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म की वजह से अगर एक शख्स अपने आप को रोक लेता है, दिल चाह रहा है कि मैं कोई गलत चीज़ देखूं, लेकिन अपने आप को इसलिए रोकना कि अल्लाह नाराज़ होगा, ये है सब्र का सबसे मुश्किल दर्जा। और इसी पे अजर ज़्यादा है कि आप और मैं, देखें कोई मर गया ना, आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, ज़िंदगी अल्लाह की थी, अल्लाह ने दी, अल्लाह ने ले ली। मुश्किल तो ये सब्र है ना कि आपके हाथ में मोबाइल है, आप उस मोबाइल का गलत इस्तेमाल नहीं करते, आपके पास वक्त है और आप मूवी देखने के बजाय कुरान पढ़ती हैं। असल सब्र तो ये है ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि जो सब्र करेगा वो बेहतर है। तो सब्र तो हज़रत उमर के बारे में आता है कि हज़रत उमर कहते थे कि रुकने वाली बातों से रुक जाना, इस पर सब्र बड़ा मुश्किल है। हम नमाज भी पढ़ते हैं और हम गाने भी सुनते हैं, हम अपने आप को नेक साबित करते हैं, हम बुर्का पहनकर पार्टी में जाते हैं और वहाँ कपड़े जो है वो दुपट्टे उतार के नाच रहे होते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिन चीज़ों से रुकने का कहा, उन पे रुक जाना सबसे मुश्किल चीज़ यही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है कि सब्र दीन का हिस्सा है। जब इंसान को नेमतें मिले और इंसान सब्र करे तो ये आला दर्जा है। इंसान अपनी खुशियों पर सब्र करे। लोग देखें गमों पर भी सब्र कर लेते हैं, लेकिन खुशी पर सब्र करना मुश्किल हो जाता है। खुशी मिलती है, हम फ़ौरन से पार्टियाँ रख लेते हैं, खुशी मिलती है, हम फ़ौरन से फंक्शंस रख लेते हैं। तो हमने पीछे सूरतुल बकरा के शुरू में ही पढ़ा था कि जब तक बनी इसराइल फ़िरौन की ग़ुलामी में थे, वो सब्र से ज़िंदगी गुजार रहे थे। कितनी मुश्किल थी उन पर, बेटे कत्ल हो रहे हैं, बेटियां बच रही हैं, फिर भी सब्र कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही फ़िरौन गर्क हुआ और वो सहरा में पहुंचे तो मूसा अलैहिस्सलाम को क्या कहा, हमसे एक खुदा पे सब्र नहीं होता, हमसे एक खाने पे सब्र नहीं होता, हमसे मनोसलवा पे सब्र नहीं होता। तो सब्र जब आप खुशी में है ना, तब आपका सब्र ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। और यही चीज़ आपको अपने माशरे में मिलेगी। आप देखें जब हमारे यहाँ फंक्शंस होते हैं, अगर कोई फोदगी हो गई, मर्द अलग बैठेंगे, औरतें अलग बैठेंगी, ऐसे ही होता है ना। लेकिन जब शादी होती है सारे इकट्ठे हो जाते हैं, शादी होती है तो सारे के सारे भंगड़े डाल रहे होते हैं। तो हम अगर अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें, सहाबाए कराम की सीरतों को पढ़ें, तो क्या वो अल्लाह को नाराज़ करके अपनी खुशियाँ मनाते थे? क्या उनकी खुशियाँ ऐसी होती थीं? जब हज़रत हंज़ला की शादी नई नई हुई थी ना, तो
جہاد کا حکم آیا وہ ویسے ہی اٹھ کے چلے گئے اور وہاں شہید ہو گئے۔ اور جو لوگ ہمارے ساتھ سیرت النبی کے سیشن پڑھ چکے ہیں انہیں یاد ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت حنظلہ کی بیوی آئیں اور حیا کی وجہ سے وہ یہ بتا نہیں سکیں کہ کیا ہوا، اور پھر انہوں نے بتایا کہ یہ نہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا شہیدوں کو بغیر غسل کے جو ہے وہ دفنا دو۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حنظلہ جب آئے تھے تو اس وقت حنظلہ اس حالت میں تھے کہ ان کا جسم پاک نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ آپ اور میں جب دین پہ چلیں گے اور دین پہ عمل کریں گے اور دین کی مشکلات پر صبر کریں گے، خوشی میں اور غمی میں اللہ کو یاد رکھیں گے، کامیاب ہم تبھی ہوں گے۔ تو اب کرنا کیا ہے؟ ہم نے قرآن کا علم حاصل کرنا ہے، اس علم کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہے، اور جب ہم اس علم کے راستے پر چلیں گے نا تو جتنے دکھ جتنی مشکلات آئیں گی وہ رو رو کر اوروں کو نہیں سنانی، دوسروں کو نہیں بتانا۔ ہاں جب مشکل آئے کھڑے ہو جائیں، جائے نماز بچھا کر کھڑی ہو جائیں اللہ کے سامنے اور اللہ سے بات کریں۔ پڑھ چکے نا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں آپ کہیں میں تو بڑا ہی قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں تو پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ کوئی مشکل ہو مدد میرے سے مانگو، اور نماز سے بہترین مدد ہو ہی نہیں سکتی۔ تو جب ہم دین کا کام کریں گے، دین کے راستے پر چلیں گے تو ہمیں اپنی نمازیں زندہ رکھنی ہوں گی، ہمیں نوافل کے ذریعے مدد مانگنی ہوگی۔ جب مشکل پیش آئے، خوشی ہو غم ہو، خوشی ہو شکرانے کے نفل پڑھیں، غم ہو حاجت کے نفل پڑھیں بار بار۔ اور یہ نماز وہ واحد چیز ہے جس سے ہمیں انرجی ملتی ہے۔ ہم اللہ کے سامنے رو لیتے ہیں نا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے دکھ اتنا ہوتا ہے ہمارا دل چاہتا ہے ہم خوب روئیں، اور وہی رونا اگر ہمارا اللہ کے سامنے ہو تو کیا ہوتا ہے، ہم اتنا اچھا خاصا جائے نماز پہ رو لیتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کے سامنے رونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو یہ جو تعلق باللہ ہے نا یہ نماز ہے، اگر ہماری نمازیں اچھی ہو جائیں گی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا اللہ سے تعلق قائم ہو گیا، اور اتنی شدت سے ہم نماز میں کھو جائیں کہ ہمیں اللہ کے علاوہ کوئی نظر ہی نہ آئے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جب ہمیں اللہ سے محبت ہوگی نا تو ہماری نماز میں ہمیں پتہ ہوگا، حدیث یاد کریں کہ احسان کیا ہے کہ تم ایسے نماز پڑھو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسے نہیں کر سکتے تو یاد رکھو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور پھر جب اس راستے میں مضبوطی کے ساتھ چلو گے پھر اللہ کہہ رہا ہے مشکلیں آئیں گی۔ اب جب مشکلیں آئیں گی تو اللہ کے راستے میں لڑنا پڑے گا، اور بعض دفعہ اس لڑنے میں جان بھی جائے گی۔ اب کہہ دیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں تم نہیں جانتے۔ یہاں لفظ آیا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، یہ جو لفظ ہے نا تشعرون، یہ شعور سے ہے۔ شیر کہتے ہیں بال کو، ٹھیک ہے، اور شعور کہتے ہیں ایسی بات جو بال سے زیادہ باریک ہو اور آپ کو اس کی سمجھ آ جائے، اتنی باریک سے باریک بات کی گہرائی کو آپ سمجھ جائیں۔ یا اللہ کہہ رہا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ جانتے نہیں، انہیں شعور نہیں ہے کہ جو اللہ کے راستے میں مر گئے وہ حقیقت میں نہیں مرے، انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل میں رکھا ہے۔ آگے ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران میں پڑھیں گے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ اللہ کے نزدیک زندہ ہیں اور وہ وہاں رزق دیے جا رہے ہیں۔ جو کچھ خدا نے ان کو اپنے فضل سے بخش رکھا ہے اس میں وہ بڑے خوش ہیں، اور جو لوگ ان کے پیچھے رہ گئے اور شہید ہو کر ان میں شامل نہیں ہو سکے، یعنی جو غازی بن گئے، ان کی نسبت وہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ قیامت کے دن وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ تو انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ آیت بیسیکلی بدر کے شہداء کے بارے میں نازل ہوئی تھی، کیونکہ جنگ بدر میں 14 مسلمان شہید ہوئے اور ان کے نام بھی آتے ہیں بکس میں مختلف۔ تو جب لوگوں نے ان کی وفات کی بات سنی اور لوگوں کو دکھ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اس آیت کو اتارا اور انہیں بتایا کہ اگر اللہ کے راستے میں جان دینی پڑے تو دو، کیونکہ وہ اللہ کے پاس پہنچ کر راضی ہیں، وہ وہاں خوش ہیں، اور انہوں نے واقعی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کر کے ابدی اور اخروی زندگی خرید لی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو شہید بہت پسند ہیں۔ اب ذرا بات کرتے ہیں کہ شہید کیا ہے۔
شہید وہ ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا اور وہ دنیا میں اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے ہمہ تنگوش رہے۔ وہ بستر پر ہو یا کسی بیماری میں وفات پائے، وہ شہید ہے۔ وہ جان بچائے یا مال بچائے یا حلال کمائے یا اسی راستے میں شہید ہو جائے تو وہ شہید ہے۔ شہداء کے مختلف درجے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں قتل ہونے والا شہادت کے آخری درجے پہ ہوتا ہے، لیکن جو شخص بھی اللہ کے دین کے لیے نکلے گا اور وہ اس راستے میں فوت ہوگا وہ بھی شہید ہے۔ اب شہید کی اگلی زندگی کیسی ہے، برزخ کی زندگی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ برزخی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، شہید کا وہاں پر کیا مقام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ بہت بہترین جگہ پر ہوں گے اور اللہ انہیں رزق دے رہا ہے، اور کیسے دے رہا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور شہید کے بارے میں آتا ہے کہ شہید جنت میں ایک سبز پرندے کی شکل میں ہوتا ہے، اور شہید کو قبر میں نہیں رہنا پڑتا، سارا دن وہ وہاں رہتے ہیں اور رات کو اللہ کے عرش کے نیچے قندیل میں آ کر سو جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایسے ہی خوش اپنی زندگی وہاں گزارتے ہیں۔ پھر ایک دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ میرے بندو تم خوش ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم آپ سے بڑے خوش ہیں۔ پھر اللہ ان سے فرمائے گا کچھ مانگو۔ اللہ ان کی قدر کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ محبت سے پوچھتا ہے، تو وہ کیا کہیں گے جب پوچھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھیں گے کہ بتاؤ تمہاری کوئی خواہش، تو شہداء کہیں گے اے اللہ آپ ہمیں ایک دفعہ دوبارہ دنیا میں بھیجیں، ہم دوبارہ ایک دفعہ اپنی زندگی کو آپ کے راستے میں قربان کریں گے، کیونکہ جو لذت اور جو مزہ ہمیں اس وقت اپنی جان دیتے ہوئے آیا ہم آج بھی اسے یاد کرتے ہیں۔ تو آپ اور میں زندگی میں یہ خواہش کریں کہ ہم بھی شہید ہو کر گزریں، ہماری زندگی اللہ کے راستے میں گزرے اور ہمیں جب موت آئے تو شہادت کی موت آئے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں مصائب خمسہ کا ذکر کیا۔ 5 طرح کی مصیبتیں آپ کو اور مجھے اس دنیا میں ہر صورت میں جھیلنی پڑیں گی۔ جب ہم دین کے راستے پر چلتے ہیں تو اب اللہ کہہ رہے ہیں دیکھو جس راستے پہ تم نے قدم رکھا ہے نا، اب آزمائشیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، بعض دفعہ رشتہ دار ناراض ہوں گے، بعض دفعہ بہن بھائی ناراض ہوں گے، بعض دفعہ شوہر اور بیوی میں اختلاف ہو جائے گا، بعض دفعہ اولاد اور والدین میں جدائی ہوگی، بعض دفعہ فساد ہوگا، فتور آئے گا، جان و مال کا نقصان ہوگا، کبھی خوف ہوگا یہ رشتے نہ چھوٹ جائیں، پیسہ نہ چلا جائے، ہماری آسائشیں نہ چلی جائیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری سختیاں آئیں گی۔ ہم اگر صحابہ کی زندگی پڑھیں، ان کی سیرت پڑھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے کیسی کیسی آزمائشیں اور تکلیفیں برداشت کی، اللہ کے راستے میں وہ کیسی کیسی آزمائشوں سے گزرے۔ انہوں نے پیٹ پر پتھر بھی باندھے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود باندھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ پہ گئے تو پیچھے سے بیٹی فوت ہو گئیں اور ان کے آنے تک جنازہ بھی ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دین کے لیے کیسی کیسی مشکلات برداشت کی، اور اللہ نے بتایا کہ دیکھو جانی نقصان بھی ہوگا اور مالی بھی، اور ثمرات کا نقصان بھی ہوگا۔ ثمرات یہاں پر نا 2 معنوں میں آیا ہے۔ ایک تو یہ کہ مدینہ والوں کی جو معیشت تھی نا، اس معیشت کا دار و مدار زراعت اور باغبانی پر تھا، خاص طور پر وہاں کھجوریں پیدا ہوتی ہیں، کھجوروں کے باغات تھے، اور پھر ایسا ہوا کہ جب فصل پک کر تیار کھڑی ہوتی اور اسے درختوں سے نہ اتارا جاتا تو وہ ضائع ہو جاتی۔ تو جب فصلیں تیار تھیں تو غزوہ تبوک کا حکم آ گیا کہ اللہ کی راہ میں نکلو۔ اب یہاں پر مومنوں کا امتحان تھا کہ ہم جنگ پر جائیں تو پیچھے سے فصلیں تباہ ہو جائیں گی، تو اس ثمرات کے نقصان کو اس آیت میں بیان کیا گیا۔ اور سیکنڈلی یہ کہ اگر انسان بہت زیادہ محنت کرتا ہے، بہت زیادہ مشقت کرتا ہے، اپنا کریئر بناتا ہے، ایک بندہ جو بہت بہترین مقام پر اپنی زندگی میں پہنچ گیا، لیکن جب وہ دین کے راستے پر چلتا ہے اسے وہ سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے۔ آپ کے اور میرے سامنے جنید جمشید صاحب کی مثال موجود ہے، کریئر کی پیک پر جب لوگوں نے واہ واہ کی اور لوگوں نے دنیا میں سراہنا شروع کیا، اور اس پیک پر کریئر کو چھوڑنا بہت مشکل تھا، لیکن جب اللہ کے لیے چھوڑا اللہ نے عزت دی، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ کہہ رہے
کہہ رہا ہے تم ذرا قدم جما کر تو دیکھو، اگر تم نے حرام پہ تجارت جمائی ہے، سود پہ جمائی ہے، تو تم ایک دفعہ اسے حلال پہ لا کر تو دیکھو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ مصیبتیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، لیکن اگر صبر کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صبر کا بدلہ بھی دے گا۔ اور تم کیا کرو، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب یہ لوگ ایسے ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے کیا کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی ملکیت ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب انسان کو کوئی نقصان ہو وہ دعا پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ تو مجھے اس مصیبت پر اجر دے، واخلف لی خیرا منہا، اور مجھے اس کا بہتر نعم البدل دے۔ اور اس حدیث کے بارے میں بہت پیارا واقعہ آتا ہے ہماری امہات المومنین میں سے اماں ام سلمہ کا۔ وہ کہتی ہیں کہ ابو سلمہ جب فوت ہوئے، ان کی وفات کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا تعلیم فرمائی، کہتی ہیں میں دعا پڑھتی تو میں سوچتی کہ ابو سلمہ سے اچھا خامن کون ہو سکتا ہے، ابو سلمہ سے اچھا نعم البدل کیا ہو سکتا ہے۔ اور ادھر سے عدت ختم ہوئی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا۔ کہتی ہیں تب پتہ چلا کہ اچھا بہتر نعم البدل یہ ہے۔ تو آپ اور میں اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ ہم اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، وہ انشاءاللہ ہماری مصیبتوں کا ہمیں بہترین نعم البدل دے گا۔ اور سب کچھ ہے ہی اللہ کا، ہم اس سے مقابلہ تو کر نہیں سکتے۔ ہم انا للہ و انا الیہ راجعون کب پڑھتے ہیں، جب کوئی فوت ہو جائے، اس کے علاوہ عام تکالیف پر تو ہم کبھی یہ پڑھتے ہی نہیں۔ آپ کی لائٹ چلی گئی، آپ مصیبت میں آ گئیں، آپ فوراً سے دعا پڑھ لیں اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ آپ کو چھوٹی سے چھوٹی تکلیف آئی، چھوٹی سے چھوٹی آزمائش، آپ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس تکلیف کو، اس آزمائش کو ختم کر دیں گے۔ اور یہاں یہ جو آیا نا کہ ہم تمہیں خوف سے آزمائیں گے، آپ دیکھیں جب ہم دین کے راستے پر چلتے ہیں سب سے بڑا خوف آتا ہے رشتوں کا۔ بعض دفعہ رشتے ناراض ہوتے ہیں، پھر مال کا خوف آتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھیں، پورے کا پورا مال جنگ کے لیے لے آتے تھے، پھر بھی ساری زندگی بہت اچھے گزارے کیے۔ آپ نے امام بخاری کے بارے میں پڑھا ہوگا، انہوں نے اپنا پورا گھر بیچ دیا، سب کچھ دین میں لگا دیا۔ ہمارے اسلاف جو تھے نا وہ دین پہ سارا کچھ لگانے کو جو ہے وہ پسند کرتے۔ جو عبداللہ بن مبارک تھے نا امام بخاری کے استاد، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سال کے 3 حصے کرتے، ایک حصے میں مال کماتے، ایک میں دین سیکھتے اور ایک میں دین سکھاتے۔ آج ذرا آپ اور میں اتنا دل رکھ کے تو دیکھیں، آج ذرا ہم نوکریوں کو لات مار کے اور گھر میں بیٹھ کے دین سکھا کر تو دیکھیں۔ ہمارا تو ہم تو یہی سوچتے ہیں اچھا دین سکھانے نکلیں گے، پتہ نہیں گزارا ہو نہ ہو، چلو کمائی لیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد تب آئے گی نا جب ہم گرمی سردی کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ حقیقت میں رشتہ قائم کریں گے، ہم اس کی مصائب دی گئی آزمائشوں اور مصائب پر صبر کریں گے شکر کے ساتھ۔ اور ہمارا حال کیا کہ ہمیں مصیبت بعد میں آتی ہے، ہم ٹھنڈورا پہلے پیٹتے ہیں۔ ہم ذرا جا کر اپنے صحابہ کی زندگیاں دیکھیں نا، ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تکلیف میں تھے تو کسی نے ان سے پوچھا تمہارا کیا حال ہے، انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے۔ ایک اور بندے نے آ کر پوچھا، پھر پوچھا، انہوں نے کہا مجھ سے وہ بات تم کیوں سننا چاہتے ہو جو میں نہیں کہنا چاہتا، یعنی کہ میں شکر ہے اللہ کا کہ میں پریشان ہوں۔ حضرت سعد کے بارے میں آتا ہے کہ تکلیف میں ان کے منہ سے اف نکلا، اور ہم یہ پڑھ چکے ہیں واقعہ جو ہے وہ سیرت میں کہ لڑ رہے ہیں، تیر لگا اور منہ سے نکلا اف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اس کی جگہ تم بسم اللہ کہتے تو فرشتے تمہیں اٹھاتے، تو فرشتے تمہاری مدد کو آتے۔ تو زبان سے صرف اللہ کا نام لینا سب کچھ نہیں ہے، تکلیف میں اور مصیبت میں صبر کرنا۔ آپ دیکھیں جو چیزیں ہمیں بہت پیاری ہوتی ہیں نا، ان چیزوں پہ جب ہمیں تکلیف ملتی ہے تو صبر مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی بھی مشکل آئے کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ میں صرف تیری ہوں، مجھے تیری ہی طرف آنا ہے۔ ہم آگے پڑھیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بندہ اقرار کرتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے اللہ کہ میری تو نماز اور میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ مومن تو ایسا ہوتا ہے
کہ اس کا سب کچھ اللہ کے لیے ہوتا ہے اور اس کی زندگی میں جتنی مرضی مشکلیں آئیں، جتنی مرضی مصیبتیں آئیں، وہ صبر کرتا ہے۔ اسی لیے تو اگلی آیت میں آیا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے پھر رحمت اور مہربانی ہوگی، شفقتیں ہوں گی اور محبتیں ہوں گی۔ واولئک هم المہتدون، اور وہی ہدایت پر ہوں گے۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مہربانی بھی دے گا، رحمتیں بھی دے گا اور ساتھ ساتھ ہدایت بھی دے گا۔ آپ اور میں چلے تھے ہدایت کے سفر پر، اہدنا الصراط المستقیم۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ ہدایت اسی کو ملے گی جو کتاب پڑھے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہدایت تو اس کو بھی مل جائے گی جو صبر اور شکر کرے گا، جو دکھ سکھ میں اللہ کے فیصلوں پر راضی بر رضا رہے گا۔ اور اس زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم عبادت بھی تیری ہی کرتے ہیں اور استعانت بھی تیری چاہتے ہیں، ہم تو مدد بھی تیرے ہی سے مانگتے ہیں اور ہم تیرے ہر فیصلے پر راضی ہیں۔ تو جب ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جائیں گے اور ہمیں جو تکلیف جو آزمائش پہنچے گی ہم اس پر صبر کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے اجر بڑھا دیں گے۔ حضرت علی سے ایک روایت ملتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان کسی تکلیف یا غم کے پہنچنے پر، کسی مسلمان کو کوئی جب تکلیف اور رنج پہنچتا ہے اور زیادہ وقت گزر جاتا ہے، پھر اس کو وہ پیارا یاد آ جائے، مطلب کوئی فوت ہو گیا اور پیارا پھر سے یاد آ گیا اور اس کا غم پھر سے تازہ ہو گیا اور وہ اس کی یاد آنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے تو اس کو مصیبت کے وقت جو اجر ملا تھا وہی اجر اس کو دوبارہ ملتا ہے۔ یعنی کہ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا ہمارے اجر کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ملتی ہے ابو سلام کی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک بیٹے کو دفن کیا اور ابھی میں اس کی قبر سے باہر نہ نکلا تھا کہ حضرت ابو طلحہ نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے باہر نکالا اور کہا سنو میں تمہیں ایک خوشخبری سناتا ہوں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ملک الموت سے پوچھتے ہیں کہ تو نے میرے بندے کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور کلیجے کا ٹکڑا چھین لیا، یعنی کہ بچہ، کہ تم نے بچے کو ماں باپ سے چھین لیا، تو اس بندے نے کیا کہا؟ یعنی کہ جب بچے کی موت آئی تو بندے نے، باپ نے یا ماں نے کیا کہا؟ فرشتہ جواب دیتا ہے یا اللہ اس بندے نے تیری تعریف کی اور کہا الحمدللہ، اور پھر پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ملک الموت سے کہتے ہیں اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ بیت الحمد یعنی ایسا گھر جو تعریف کی وجہ سے بنا، جو حمد کی وجہ سے بنا کہ میرے بندے نے دکھ میں میری تعریف کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو آپ کی اور میری بڑی ہی قدر کرنے والے ہیں۔ تو جب ہم صبر سے کام لیں گے اور اللہ کی ان دعاؤں کو مضبوطی سے پکڑیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ضرور بضرور اپنی طرف سے رحمتیں اور بخشیں دیں گے اور ہمیں نوازیں گے ہر طرح کی رحمتوں سے اور پھر ہمیں ہدایت تک پہنچائیں گے۔ اور ہماری دعا بھی یہی ہوتی ہے اللہم اہدنا وسددنا، اے اللہ آپ ہمیں ہدایت دے دیجئے اور سیدھا راستہ دکھائیے، ہمیں اپنی تقدیر پر راضی رہنا سکھائیے اور ہم سے یہ ٹوٹی پھوٹی عبادات، ہمارا ٹوٹا پھوٹا صبر و شکر قبول کیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم۔